ہم زندگی کے اس اسٹیج پر ہیں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اللہ کی طرف راغب ہوتے ہوتے بہت دیر لگی اور کچھ بہت ساری باتیں سمجھنے میں۔ اس کا عنوان ہے جہنم کا ایندھن۔ یہ ایک حدیث ہے، اس پر نظم ہے یہ: کیا ہم بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے؟ وہ جہنم جس کی سختی، جس کی آگ کے شعلے، جس کی ایک ننھے سے سوراخ سے اٹھنے والی لپٹیں پورا سورج دہکاتی ہیں۔ اس سے مزید بھڑکانے میں ہمارے جسم کو ایندھن بنایا جائے گا اور اس ایندھن سے مزید انسانوں کو جلایا جائے گا۔ نہیں یا رب، نہیں یا رب، زانی اور قاتل، چور ڈاکو، ملحد، دہریے، مشرک، ظالم، شرابی، سود خور، یتیموں بیواؤں کے مال کھانے والے، بد کردار، باطل منافق، ان سب کا حساب بعد میں ہوگا، اور صف اول میں عالم، سخی، شہید ہوں گے۔ صف اول میں عالم، سخی، شہید ہوں گے۔ تم عالم تھے، دانا تھے، فہم و ادراک والے، علم والے، پڑھے لکھے، اچھے برے کی تمیز سے واقف، بدی، نیکی، ظلمت، تیرگی، سحر، اچھائی سے آشنا، قرآن سیکھنے والے، سکھانے والے، اور اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا شہید قطار اول میں ہوگا۔ بہادر کہلوانے کے زوم میں مارا جائے گا۔ اللہ کی عطا کردہ مال و دولت کا مالک، سخی بھی خود کو کہلوانے کے نشے میں جہنم کا ایندھن بنے گا۔ ہم نہ تو مالدار ہیں نہ شہید، ہاں علم کی روشنی سے دل رب نے جلایا ہے۔ تو کیا ہم عالم ہیں؟ اور عالم کا الجاب، اف توبہ، اللہ اللہ، اتنا بھیانک، اتنا عبرتناک۔ مالک پوچھے گا ہم سے، تمہیں ہر بات سمجھنے کی ذہانت دی تھی میں نے، ہر نکتہ، ہر معاملہ زندگی کا تم بہتر سمجھتے تھے، قرآن کی ہر آیت تمہارے لیے تھی، نبی کی زندگی اور ساری باتیں ہدایت کا نمونہ تھیں، مگر تم نے سوچا ہمیں ان سے کیا لینا، تمہیں اپنی عقل، فہم و شعور و حکمت پہ ناز تھا۔ تم عالم تھے، میرے احکامات سمجھانے پہ مامور تھے، تم اپنے علم و عمل سے درست راہ بتانا تمہارے ذمے تھا، مگر تم نے میرے علم سے کیا کر ڈالا۔ زمانے سے برائی، گندگی، غلاظت ہٹانی تھی تم کو، مگر تم نے میرے احکامات کی ترجمانی غلط کر کے کئی ذہنوں کو گنجلک آلودہ کر ڈالا۔ تم تو عالم تھے، زندگی کی تہ در تہ پرتوں کو سمجھتے تھے، حکم قرآن کیا ہے، حکم ربی کیا ہے، احادیث و سنت میں کیا اشارہ ہے۔ تم تو عالم تھے، مدرس اور مفتی اور استاد نثر و سخن بھی، تم لکھاری بھی تھے، شاعر، ادیب و صحافی بھی، قلمکار بھی۔ تم نے اپنے حرفوں، اپنے لفظوں، اپنے شعروں سے کتنا بعلم بنایا لوگوں کو۔ میں نے کتنا بعلم تم کو بنایا تھا، شعر گھڑنے کا سلیقہ بھی تم کو سکھایا تھا، سورہ شعراء بھی قرآن میں اتاری تھی۔ تم کیسے شعروں پہ سر دھنتے تھے، مترنم دھنوں پہ تم دھڑکتے تھے۔ ہاں تم تو علم والے تھے، عالم تھے، بہت داد پاتے تھے، حرص داد میں علم بھول جاتے تھے۔ سچ ہے مالک داد کا لالچ ہمیں رسوا کر بیٹھا، سچ ہے مالک داد کا لالچ ہمیں رسوا کر بیٹھا۔ اب کیا جہنم کی آگ ہمارا جسم بننے والے ہیں؟ رب کریم، ہم میوزک سنتے ہیں، گانا لگاتے ہیں، مگر مالک ترنم تو کائنات میں رچا بسا ہے۔ چرند پرند کی آوازیں، ہواؤں کا چلنا، پھولوں کلیوں کا چٹکنا، سب ترنم کے حوالے ہیں۔ ترنم جو نبی رب کی حمد و ثنا میں ہو، ہاں قابل معافی ہے۔ بتا دے رب کریم ہم کو، کیا معافی مل جائے گی تجھ سے؟ ہاں اگر ہاں تو ہمیں بھی معاف کر دینا۔ جس جہنم کی آگ کا ایندھن بنانے کو ہمارے خستہ ٹوٹے بدن، چٹکتی ہڈیوں پہ رحم فرمانا۔ ہاں ہم توبہ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، ہاں تسلیم کرتے ہیں۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے، بدی کو مٹانا ہے، علم کی طاقت سے برائی زیر کرنی ہے، اپنی انگلی خود اپنے پہ اٹھانی ہے، خود احتسابی سے زندگی بہتر بنانی ہے،
علم کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، ہاں ایسا علم، ایسی آگہی کس کام کی جو جہنم کا ایندھن بنا ڈالے، حرص داد پر نیکی کو کھا جائے۔ یا رب نہیں درکار ایسی بے جا داد و تحسی، خوش آمد واہ واہ کی صدا ہم کو، جھوٹی شان و شوکت نہیں درکار ہم کو، ہمیں جہنم کا ایندھن نہیں بننا، یا رب نہیں بننا، اب نہیں بننا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میسج ہے جی، بہت میسج، واہ واہ واہ، بہت شکریہ، بس واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب ہمارے محترم جناب ڈاکٹر سعادت سید صاحب جو کہ ہماری صدارت کر رہے ہیں میں اس مشاہدے کی، اور ہماری سرپرستی بھی کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم علم کے آسمان کے نیچے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ لوگوں کو